اردو ناولز پلیٹ فارم، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ حاضر ہیں نیو ناول کے ساتھ جب شام ڈھلے، از قلم جیا عباسی، قسط نمبر 1۔ جب شام ڈھلے اور دیپ جلے تم لوٹ آنا، اداس شامیں اجاڑ رستے کبھی بلائیں تو لوٹ آنا، کسی کی آنکھوں میں رچکوں کے عذاب آئیں تو لوٹ آنا، ابھی نئی وادیوں نئے منظروں میں رہ لو مگر میری جاں، یہ سارے ایک ایک کر کے جب تم کو چھوڑ جائیں تو لوٹ آنا۔ نرم گرم دھوپ میں گیلی ریت پر اپنے گلابی پاؤں کے نشان چھوڑتی وہ سوچوں میں گم آگے بڑھ رہی تھی۔ گزرے وقت کی اداسی اس کی غزالی آنکھوں سے چھلکتی کسی ان کے ہی داستان کو رقم کر رہی تھی۔ ہوا سے اڑتی زلفیں اس کے سوگوار چہرے کو چوم رہی تھیں، یہی عمل بار بار دہرا رہی تھی۔ اس نے رک کر بائیں جانب شور مچاتی سمندر کی لہروں کو دیکھا۔ لہروں سے اٹھتا شور بھی اس کے اندر موجود طوفان کو سلا نہیں سکا تھا۔ آنکھوں میں بے اختیار نمی اترنے لگی تھی۔ پلکوں کو جھپک کر اس نمی کو اندر دھکیلتے اس نے گہرا سانس لیا اور ایک بار پھر اپنے پیروں پر نظریں جمائے چلنا شروع کر دیا۔ چند قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ تبھی تیزی سے ہوا میں اڑتی بال اس کے سامنے آ گری۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا اور وہیں نظر ٹھہر گئی۔ وہ بھی سامنے کھڑا آنکھوں میں شناسائی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہاں کھیلتے بچے بھاگ کر آ کر اپنی بال اٹھا لے گئے تھے مگر اس کے ساکت وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ وہ ہنوز اس شخص پر نظریں جمائے کھڑی تھی جسے چند سیکنڈ پہلے تک اپنے سامنے دیکھنے کی تمنائیں کر رہی تھی۔ ابھی تو آئے تھے تم اور ابھی جا رہے ہو؟ سجاب نے آنکھوں میں شکوہ لیے اسے دیکھا جو اپنا والیٹ اور موبائل جیب میں رکھ کر جانے کے لیے کھڑا تھا۔ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ دادی جان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، مجھے جانا ہوگا، فرزام نے کہتے ہوئے ٹیبل پر رکھی چابی اٹھائی اور سامنے بیٹھی سجاب پر نظر ڈالی۔ چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں؟ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، تھینکس فار ڈنر، طنزیہ لہجے میں کہتی سجاب تیزی سے اٹھ کر فرزام سے پہلے ہی ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ فرزام گہری سانس ہوا کے سپرد کرتا خود بھی باہر آیا۔ گھر سے آئی کال نے اس کی ڈنر ڈیٹ کو شروع ہونے سے پہلے ہی اختتام کر دیا تھا۔ وہ سجاب کو ناراض کر چکا تھا مگر فی الحال گھر جانے کے وہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ساری سوچوں کو ایک طرف چھٹکتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھا اور گھر تک جاتے راستوں پر روانہ ہو گیا۔ دادی جان کی طبیعت کافی بگڑ گئی تھی، انہیں ہسپتال منتقل کر رہے تھے۔ امی نے راستے میں ہی اسے فون کر دیا تھا۔ وہ گھر جانے کے بجائے ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ دعا مانگنے کے بعد وہ جائے نماز اٹھا کر کھڑی ہوئی تھی جب ماورا تیزی سے ان کے کمرے میں آئی۔ پھپھو دادی جان کی کوئی خبر آئی ہسپتال سے؟ وہ ٹھیک ہیں؟ ہاں، بی پی ہائی ہو گیا تھا، سب تھوڑی دیر تک پہنچ جائیں گے، ہنا پھپھو نے اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے جواب دیا۔ رو رو کر ان کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ یہی حال ماورا کا بھی تھا۔ ماں باپ کے جانے کے بعد دادی اور پھپھو ہی تو تھی جن کے دم سے اس کی خوشیاں آباد تھیں۔ لگتا ہے آ گئے سب۔ باہر سے آتی گاڑیوں کی آواز پر وہ دونوں کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آ گئی تھیں۔ حسین چنگیزی بیوی اور فرزام کے ساتھ اماں جان کو لیے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ وہ اب بھی دوائیوں کے زیر اثر تھیں۔ آرام کی غرض سے اماں جان کو بیڈ روم میں لٹا کر وہ سب واپس لاؤنج میں چلے آئے تھے۔ کیا کہا ڈاکٹر نے بھائی جان؟ ہنا نے حسین چنگیزی سے پوچھا جو خاصے سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے انہیں زیادہ سے زیادہ خوش رکھیں، اس عمر میں کسی بھی قسم کی ٹینشن ان کی جان بھی لے سکتی ہے۔ ان کی بات پر دونوں پھپھو بھتیجی دھک سے رہ گئیں، اچھے سے جانتی تھیں ان کی پریشانیوں کی اصل وجہ وہ دونوں ہی تھیں۔ ہنا تم نے شازیہ آپا کو بتا دیا؟ بعد میں وہ شکوہ کریں گی۔ جی بھابھی، فون کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ فوزیہ چنگیزی اس بات میں سر ہلاتی اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ چند گھنٹے کی بھاگ دوڑ نے ہی انہیں کافی تھکا دیا تھا۔ فرزام پہلے ہی اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ حسین چنگیزی بھی اٹھ کر ان دونوں کے سروں پر دستے شفقت رکھتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ناصر چنگیزی اپنی بیوی اور 4 بچوں سمیت کراچی میں ہی رہائش پذیر تھے۔ خاندان میں کم عمری کی شادیوں کا رواج تھا جس کے باعث بلقیس چنگیزی نے بڑی بیٹی شازیہ کو انٹر کے بعد ہی اپنے بھانجے اسفند کے ساتھ بیاہ دیا تھا اور اب وہ اپنے 3 بچوں کامران، وانیہ، سجاب اور شوہر اسفند کے ساتھ کراچی میں ہی مقیم تھیں۔ ان کے بعد حسین چنگیزی تھے جن کی شادی چچا زاد فوزیہ سے ہوئی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا فرزام اور اس سے 3 سال چھوٹی صبا۔ تیسرے نمبر پر رمیز چنگیزی تھے جنہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ماں باپ کو اپنی کلاس فیلو نازیہ سے شادی پر راضی کیا تھا۔ شادی کے پہلے اور کالج کے دوسرے سال میں ہی ماورا کی صورت اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے نواز دیا تھا مگر ان کی خوشیوں کا ٹائم پیریڈ خاصا مختصر تھا کہ بیٹی کی پیدائش کے 2 سال بعد ہی اچانک دل کا دورہ پڑنے سے وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے تھے۔
عدت کے بعد نادیہ کے گھر والے اپنی بیٹی کو ساتھ لے گئے تھے کہ جوان بیٹی کو عمر بھر بیوہ کے روپ میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ادھر جوان بیٹے کی اچانک موت کے غم میں ناصر چنگیزی بھی آئے دن بیمار رہنے لگے تھے، جب 1 سال بعد وہ بھی دماغ کی رگ پٹنے سے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات کے بعد بلقیس بیگم ہی تھیں جن پر 12 سالہ چھوٹی بیٹی حنا کے ساتھ ساتھ 3 سالہ پوتی کی ذمہ داری بھی سر پڑ گئی تھی۔ وہ بیوی کا غم بھلائے اب تنہا ماں کے فرائض انجام دینے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی کہ وہ بیٹیوں کی ذمہ داری شادی شدہ بچوں پر نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اس لیے 17 سال کے ہوتے ہی حنا کا رشتہ دیکھ کر اسے رخصت کر دینا چاہتی تھی، جس کے بعد بس ماورا کی ذمہ داری ہی ان کے کندھوں پر رہ جاتی۔ حنا کے رشتے کے لیے انہیں زیادہ تگدو نہیں کرنی پڑی تھی۔ 18ویں سالگرہ میں بس 2 ماہ ہی باقی تھے جب ایک دن ان کی تایا زاد کزن خود اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر ان کے گھر چلی آئی تھیں۔ شہریار منصور اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھا۔ اعلیٰ تعلیم لندن سے حاصل کرنے کے بعد وہ وہیں اپنا کاروبار بھی جمانے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ یوں تو وہ حنا سے عمر میں 8 سال بڑا تھا، لیکن بلقیس بیگم کو یہ رشتہ کسی نعمت سے کم نہیں لگا تھا۔ باقی حسین چنگیزی نے بھی اپنی طرف سے جانچ پڑتال کر لی تھی۔ ان کی طرف سے رضامندی ملتے ہی نیلم بیگم نے شہریار کو چند دنوں میں ہی پاکستان بلا لیا تھا، جس کے بعد ان کا نکاح خاندان میں دھوم دھام سے ہوا تھا۔ چونکہ شہریار منصور ابھی اپنا بزنس سیٹ کرنے میں مصروف تھا، اس لیے رخصتی 1 سال بعد رکھی گئی تھی، پر دونوں خاندانوں کا انتظار سال سے بڑھ کر سالوں میں بدل گیا تھا کہ شہریار منصور نکاح کے بعد واپس لندن ایسا گیا کہ پھر کبھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ اگلے دن صبح بلقیس بیگم کی بڑی بیٹی شازیہ ابا سجاب اور شوہر کے ساتھ چنگیزی ہاؤس چلی آئی تھیں۔ گھر میں سوگواری چھائی ہوئی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے ماں کو دیکھ رہی تھیں جو اب بھی بے چین دکھائی دے رہی تھیں۔ کیا ہوا اماں، کچھ چاہیے؟ حسین اور فوزیہ کو بلاؤ، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ ماں کے حکم پر اسپات میں سر ہلاتی وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی فوزیہ اور حسین چنگیزی ان کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اماں، آپ نے بلایا؟ ہاں، تم سے اور فوزیہ سے ضروری بات کرنی ہے۔ کیا بات ہے اماں جان؟ حسین چنگیزی ان کے ضعیف ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے گویا ہوئے۔ حسین، تم جانتے ہو اس عمر اگر مجھے کوئی پریشانی ہے تو وہ حنا اور ماورا کی۔ حنا کا تو چلو نکاح ہو گیا، اللہ نے چاہا تو شہریار بھی پلٹ کر آ جائے گا، مگر ماورا، میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رخصت ہو کر اپنے گھر کا ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ لیکن اب میں حنا جیسی غلطی دوبارہ دہرانا نہیں چاہتی، اس لیے میں چاہتی ہوں فرزام اور ماورا کی شادی کر دی جائے۔ گھر کی بات ہے، گھر میں ہی رہ جائے گی۔ بلقیس بیگم نے اپنی بات ختم کر کے ان تینوں پر نظر ڈالی جو خاموش بیٹھے ایک دوسرے کے چہرے تک رہے تھے۔ تم کچھ کہتے کیوں نہیں؟ انہیں خدشہ ہوا کہ وہ منع نہ کر دے۔ بات جب اپنی اولاد پر آئے تو فرمانبردار اولاد بھی باغی بن جاتی ہے۔ اماں جان، آپ فکر نہ کریں، جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ پرسوں جمعہ ہے، ہم فرزام اور ماورا کا نکاح پڑھوا دیں گے۔ فوزیہ کو حسین چنگیزی کے رضامندی ظاہر کرنے اور یوں جلد بازی دکھانے پر اعتراض تھا، پر ساس کی طبیعت کے باعث خاموش رہی تھیں۔ خوش تو شازیہ بھی نہیں تھیں۔ دونوں بڑے بچوں کی شادی کے بعد اب ان کا ارادہ حسین چنگیزی سے بات کر کے فرزام اور سجاب کی شادی کرانے کا تھا، مگر اماں جان نے تو ان کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ آنی ہے، اتنی دیر سے بند کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ کون سی میٹنگ ہو رہی ہے؟ لاؤنج میں آتی سجاب نے صوفے پر بیٹھی حنا سے پوچھا، جو اپنے موبائل کے ساتھ مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ بڑوں کی باتیں ہم کیا جانیں؟ ایک نظر اسے دیکھ کر وہ سنجیدگی سے بولی، اچھا آج آپ آفس نہیں گئیں؟ سجاب نے اس کے برابر جگہ سنبھالتے یوں ہی بات نکالی۔ اماں جان کی طبیعت کی وجہ سے گھر پر ہی رک گئی۔ ویسے آنی، آپ اس خاندان کی واحد لڑکی ہیں جس نے ماسٹر کر کے باہر جاب بھی شروع کر دی۔ اچھا ہی ہوا نا شہریار خالو نے رخصتی نہیں کرائی، ورنہ آپ بھی بس انٹر پاس ہوتی۔ سجاب اپنی نادانی اور روانگی میں بولتی چلی گئی تھی، جبکہ حنا نے اپنی گود میں رکھے کشن پر اپنی گرفت سخت کر دی۔ شہریار منصور کا ذکر اسے نئے سرے سے تکلیف پہنچا جاتا تھا۔ حنا اماں جان بلا رہی ہیں۔ بلقیس بیگم کے کمرے سے باہر نکل کر آتی فوزیہ نے حنا سے کہا۔ ان کے پیچھے ہی شازیہ اور حسین چنگیزی بھی تھے۔ حنا اس بات میں سر ہلاتی اٹھ کر اماں جان کے کمرے میں چلی گئی۔ بلقیس بیگم چاہتی تھی حنا ماورا سے بات کر کے نکاح کے لیے راضی کرے۔ ماورا کو کیا اعتراض ہونا تھا؟ اس نے فیصلہ حنا اور بلقیس بیگم پر چھوڑ دیا تھا، جبکہ دوسری طرف فرزام کو راضی کرنا حسین چنگیزی کی ذمہ داری تھی، جو کہ اتنی بھی آسان نہیں تھی، وہ بیٹے کے ضدی مزاج سے بخوبی واقف جو تھے۔ دوسری طرف شازیہ نے سجاب کو کمرے میں ہونے والی گفتگو سے آگاہ کر دیا تھا۔ نئی نئی محبت کی کھلتی کلی یوں مرجھا جائے گی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ بہت کچھ سوچ کر، بہت کچھ رد کرنے کے بعد اس نے فرزام سے بات کرنے کا سوچا تھا۔
گو کہ ان کے درمیان اس نوعیت کی نہ تو ملاقاتیں تھیں نہ باتیں۔ جھجک فطری تھی، مگر کل کی پہلی اور ادھوری ڈنر ڈیٹ کو ہی جواز بنا کر وہ اس سے بات کرنے کا سوچ چکی تھی، اور اب اس سے پہلے ماموں جان اس سے بات کر کے اس رشتے کے لیے راضی کرتے، وہ اس سے دو ٹوک بات کر لینا چاہتی تھی۔ ایک کلائنٹ سے میٹنگ نمٹا کر وہ واپس اپنے آفس آیا تھا، جہاں حسین چنگیزی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے ریسیپشنسٹ نے پہلے ہی ان کی آمد کا بتا دیا تھا۔ وہ سلام کرتا ہوا ان کے سامنے والی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ مجھے بلا لیتے۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کرنے آیا ہوں، امید ہے تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے بولے۔ گھر پر کوئی تماشا نہ ہو اس لیے وہ آفس چلے آئے تھے۔ اچھے سے جانتے تھے ورکرز کی موجودگی میں فرزام کوئی تماشا نہیں کرے گا۔ فیصلہ؟ کیسا فیصلہ؟ وہ الجھا۔ تمہاری اور ماورا کی شادی کا فیصلہ۔ جمعے کو تمہارا نکاح ہے، حسین چنگیزی نے اس انداز میں بتایا جیسے کسی میٹنگ کی تفصیلات بتا رہے ہوں۔ وٹ؟ ایسے کیسے آپ میری شادی مجھ سے پوچھے بغیر طے کر سکتے ہیں؟ فرزام شاک میں گھرا سوال کر رہا تھا۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ بابا نے اس کی شادی کی ہی بات کی ہے۔ تمہارے باپ ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، شادی کیا چیز ہے؟ وہ سکون سے بولے۔ پر بابا، انکار کی صورت تمہیں جائیداد سے آگ کر کے گھر اور آفس دونوں سے نکال دیا جائے گا، اس لیے اچھے سے سوچ لو۔ زمانے سے چلی آ رہی باپ کی طرف سے دی جانے والی دھمکی آج اسے بھی دے کر تاریخ کو برقرار رکھا گیا تھا۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا، کہنے کو اب کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ حسین چنگیزی نے اس کے چہرے کے تاثرات کو بغور دیکھتے ہوئے اٹھ کر آفس سے باہر چلے گئے تھے۔ چند لمحے وہ یوں ہی ساکت بیٹھا رہا، جب موبائل آتی کال نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ سجاب کی کال تھی۔ اس سے پہلے بھی وہ اسے کال کرتی رہی تھی، مگر میٹنگ میں ہونے کے باعث وہ اٹھا نہیں سکا تھا، لیکن اب اس کال کا مقصد وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ موبائل سائلنٹ پر لگا کر اس نے موبائل ایک طرف رکھا اور سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گیا۔ فی الحال اس کا دماغ ابھی کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا۔ ہونا وہی تھا جو حسین چنگیزی نے کہا تھا۔ 4 دن کی پسندیدگی کے لیے فرزام سب کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا تھا۔ ویسے بھی یہ دادی جان کا فیصلہ تھا جس کی خلاف ورزی وہ واقعی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے حسین چنگیزی کو اس نے ماورا کے لیے ہاں کہہ دیا تھا، جس کے بعد گھر میں نکاح کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھیں۔ سجاب مسلسل اس سے رابطے کی کوشش میں تھی، جسے وہ جان بوجھ کر اگنور کیے جا رہا تھا۔ اس کی نظر میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جو سجاب کے ساتھ زیادتی کے زمرے میں آتا۔ یہاں کیا کھڑی ہو؟ راستے سے گزرتے ہوئے اس کی نظر کیوٹ سی سجاب پر پڑی تھی، جو ہاتھ میں شاپنگ بیگ پکڑے کھڑی تھی۔ پاس ہی ڈرائیور گاڑی کا بونٹ کھولے اس پر جھکا ہوا تھا۔ گاڑی خراب ہو گئی میری، وہ منہ بسور کر بولتی۔ فرزام کو اور بھی کیوٹ لگی تھی۔ یہ نٹ کھٹ سی کزن کچھ دنوں سے اسے اپنی طرف کھینچنے لگی تھی، مگر ابھی اس نے اس بات کا اعتراف خود سے بھی نہیں کیا تھا کہ آیا واقعی اسے پسند کرنے لگا ہے یا نہیں۔ آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، ڈرائیور گاڑی گھر لے آئے گا۔ اس نے شاپنگ بیگ اس کے ہاتھ سے لے کر پچھلی سیٹ پر رکھے اور اس کے لیے آگے سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ سجاب مسکراتی ہوئی آگے بیٹھ گئی۔ اور پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ چند لمحے خاموشی سے ان کے درمیان گزرے، پھر اس خاموشی کو فرزام نے ہی توڑنے میں پہل کی۔ ہاں اچھی جا رہی ہے، سجاب نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، جس کے بعد ایک بار پھر دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ آدھا سفر طے ہو چکا تھا۔ ماحول میں چھائی معنی خیز خاموشی سجاب کو بے سکون کر رہی تھی۔ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ نانی جان کیسی ہیں؟ اب کہ اس نے خاموشی کو توڑا۔ سب ٹھیک ہیں، دادی جان کی طبیعت بھی بہتر ہے، بلکہ وہ تو پھپھو کو یاد بھی کر رہی تھی۔ کافی دن ہو گئے تم لوگ گھر نہیں آئے، امی 1-2 دن میں چکر لگائیں گی۔ بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے وہ بس اتنا ہی بولی، پھر باہر راستے پر نظریں جما لیں۔ گھر کے سامنے گاڑی رکی تھی، جب وہ پیچھے سے شاپنگ بیگ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ اندر نہیں آئیں گے؟ فرزام کو سامنے راستے پر نظریں جمائے بیٹھے دیکھ اس نے سوال کیا۔ نہیں، ضروری کام ہے آج۔ ٹھیک ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر اترنے لگی تھی کہ فرزام کی آواز پر چونک کر واپس پلٹی۔ کل ڈنر پر چلو گی؟ چند لمحے یوں ہی خاموشی سے سرکے۔ جھجک فطری تھی، لیکن وہ اس موقع کو گنوانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ دھیمے تبسم کے ساتھ ٹھیک ہے کہتی وہ گاڑی سے اتر گئی تھی۔ اگلے دن فرزام نے صبح ہی فون کر کے جگہ اور وقت بتا دیا تھا۔ ڈنر ڈیٹ کی خوشی میں وہ دل لگا کر تیار ہوئی تھی، دونوں ہی وقت پر پہنچ گئے تھے، مگر ڈنر آرڈر کرنے سے پہلے ہی گھر سے دادی جان کی طبیعت خرابی کی کال آ گئی، جس کے باعث اس کی ڈنر ڈیٹ وہیں ادھوری رہ گئی تھی۔ فرزام نے سوچا تھا وہ بعد میں اسے منا لے گا، لیکن حالات اس طرح بدل جائیں گے یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔